اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ شعبان کی 15 تاریخ کا۔ کون شیعہ ہے جو ماہ شعبان کی 15 تاریخ کی مناسبت سے آگاہ نہیں ہے؟ ماہ شعبان کی 15 تاریخ سن 255 255 ہجری، جب ہمارے آخری امام حجت ابن حسن عسکری علیہ السلام امام زمانہ کی جمعے کے دن صبح کے وقت ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ امام 255 ہجری یعنی 255 ہجرہ میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون ہیں۔ ہم امام معصوم کے سلسلے میں، ہر معصوم کے سلسلے میں ہمارے پاس 2 مناسبتیں ہیں، ایک ولادت اور ایک شہادت۔ 12ویں امام کے سلسلے میں ہمارے پاس 2 مناسبتیں ہیں، ایک امام کی ولادت اور ایک امام کی غیبت۔ سن 255 ہجری 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور سن 260 میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت شروع ہوتی ہے اور اسی وقت آپ کی غیبت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جس وقت ہمارے امام کی ولادت ہوئی، 12 امام کی ولادت ہوئی، اس وقت امام زمانہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تھے اور بادشاہ اس وقت مہدی عباسی تھا۔ امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ولادت ہونے کے بعد آپ 5 سال اپنے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اس کے بعد 11ویں امام کی شہادت کے بعد آپ امام ہوئے، اور امام کی شہادت کے بعد سب سے کم عمر میں یعنی 5 سال کی عمر میں امام ہونے والوں میں ہمارے امام سب سے کم عمر میں امام ہونے والوں میں سے ہیں، اور امام ہوتے ہی آپ کی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی۔ چونکہ دشمن آپ کو قتل کے در پہ تھا، آپ کی تلاش میں تھا، لہذا آپ کی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی، اور یہ سلسلہ 329 ہجری تک جاری رہا، جو 69 ایئر ہوتا ہے۔ اس سلسلے اس دوران امام کے 4 نائب خاص تھے جن کے ذریعے سے لوگوں تک امام کا رابطہ تھا، اور آپ کے آخری نائب علی ابن محمد سمری، جس کے سلسلے میں آپ 10 شعبان کی ویڈیو ملاحظہ فرما چکے ہیں، ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ غیبت صغریٰ کا ختم ہو جاتا ہے اور غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ اگلے ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ غیبت کبریٰ میں اب جب غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، جب ہمیں زمانہ سے لوگوں کے مستقیماً ڈائریکٹ رابطے نہیں ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے علماء نے کچھ خاص ذمہ داریاں بیان کی ہیں جو میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دعائے ندبہ پڑھنا، دعائے ندبہ کا انعقاد کرنا مسجدوں میں، اپنے گھروں میں۔ روایت میں ہے کہ جہاں دعائے ندبہ ہوتی ہے وہاں ہمارے امام زمانہ ضرور تشریف لاتے ہیں، اگرچہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن امام وہاں ضرور موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ تاکید کی گئی ہے کہ جمعے کے دن، عید الفطر کے دن، عید قربان کے دن اور عید غدیر کے دن دعائے ندبہ کو ضرور پڑھیے۔ اس کے بعد روز جمعہ امام زمانہ کی ایک مخصوص زیارت ہے، وہ زیارت بھی آپ ضرور پڑھیے۔ دعائے غریق پڑھیے کثرت سے۔ دعائے غریق کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دعائے غریق ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ آپ کا نام آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیے آپ کے احترام میں۔ مشکلات میں امام زمانہ سے توسل کیجیے، اس وقت ہماری مشکل کشا کون ہے؟ ہمارے امام زمانہ، لہذا مشکلات میں امام سے توسل کیجیے۔ دیکھیے کس طریقے سے ہمارے امام ہماری مشکلات کو حل نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی سلامتی کے لیے صدقہ دیجیے، سب کی سلامتی کے لیے نکالتے صدقہ، لہذا روزانہ تھوڑا صدقہ اپنے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ضرور نکالیں۔ دعائے معرفت کثرت سے پڑھیے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یہ دعائے معرفت، اس کو یاد کر لیجئے اور ضرور پڑھیے۔ قنوت میں پڑھیے، نماز کے بعد پڑھیے، صبح اٹھ کے پڑھیے، سونے سے پہلے پڑھیے۔ یہ دعائے معرفت بہت اہم ہے۔ مجالس اعضاء میں شرکت کیجیے۔ مجلس اعضاء میں انسان جاتا ہے،
شرکت کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنتا ہے، مصائب سنتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، آنسو نکلتا ہے۔ جب دل ٹوٹا ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو، اس وقت امام زمانہ کی ظہور کے لیے دعا بہت مؤثر ہوتی ہے۔ لہذا مجلسوں میں جائیے اور مصائب جب ختم ہوتے ہیں امام زمانہ کی ظہور کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ اعمال صالحہ انجام دیجیے اور امام کو ہدیہ کیجیے۔ عمرے کو گئے، ایک طواف امام زمانہ کے لیے، ایک عمرہ امام زمانہ کے لیے، زیارت کو گئے، ایک زیارت امام زمانہ کی طرف سے، یہ زیارت ہے، عمرہ ہے، نذر ہے، یہ تمام چیزیں امام زمانہ کی طرف سے آپ انجام دیجیے۔ لوگوں کی مدد کیجیے امام زمانہ کی طرف سے، غریبوں کی مدد کیجیے، یہ امام زمانہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اعمال صالحہ کو امام زمانہ کی طرف سے انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعائے فرض، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ نماز کے قنوت میں پڑھیے، نماز کے بعد پڑھیے، سونے سے پہلے پڑھیے، جہاں تک ہو سکے دعائے فرض ضرور پڑھیے۔ اس کے علاوہ ہمارے امام زمانہ نے جو تاکید فرمائی ہے، مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے سید رشتی کی جو روایت نقل کی ہے، اس میں امام زمانہ نے دو چیزوں کی روایت کی بہت تاکید کی ہے، ایک نماز شب اور دوسرے زیارت عاشوراء۔ اپنے امام سے محبت ہے تو نماز شب اور زیارت عاشوراء کو کسی قیمت پر بھی ترک نہیں کیجیے۔ آپ لوگوں کے فون میں اینڈرائڈ فون ہے، اس میں زیارت عاشوراء ہے، آپ دیکھ کے کبھی بھی کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ زیارت عاشوراء کھڑے ہو کے پڑھنا کہ بیٹھ کے پڑھنا؟ ان کو ایک جواب یہ ہے کہ دو صورت، ایک ہے زیارت پڑھنا، ایک ہے زیارت کرنا۔ اگر یہ تصور ہے کہ ہمارے امام سامنے ہیں تو کون شخص ہے جو بیٹھ کے امام کو سلام کرے گا؟ لہذا اس تصور کے ساتھ امام کے سامنے میں کھڑا ہوں، امام کو سلام کر رہا ہوں، انسان کو چاہیے کہ کھڑے ہو کے زیارت عاشوراء پڑھے۔ لیکن اگر زیارت پڑھنا ہے، صرف ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے، تو کیسے بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو پورے عالم تشیع کو، پورے عالم اسلام کو 15 شعبان کی ولادت، ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت، جو منجی عالم بشریت ہے، پوری عالم انسانیت کو ظلم و جور سے بچانے والے ہیں اور نجات دلانے والے ہیں، ان کی ولادت کی تاریخ بہت بہت مبارک ہو۔ ہم ہر سال امام کی ولادت کی اس موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ البتہ بہت سے خرافات بھی ہمارے پاس ہیں جن سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمارے انہی آنکھوں سے وہ زمانہ بھی دکھا جب ہمارے امام زمانہ کا اس دنیا میں ظہور ہو، ہم امام زمانہ کی خدمت میں جائیں اور ان کی ولادت کی مہربات آپ کو دے سکیں۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو امام کے حقیقی منتظرین میں شمار فرما، گناہوں سے توبہ کر کے امام کے قریب ہونے والوں میں شمار فرما۔ خدا بندہ آج کے دن 15 شعبان تیری بارگاہ میں بہت مبارک دن ہے۔ اس دن بزرگوں کے ہاں جب خوشی ہوتی ہے تو وہ عیدی بانٹتے ہیں۔ میرے معبود ہمیں عیدی چاہیے اور عیدی میں ہم امام زمانہ کا ظہور طلب کرتے ہیں۔ خدا بندہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کا ظہور ہو ان کے اعمال و انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔